بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، جو کہ احادیث صحیحہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ تیمم ایک رخصت ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات کا جب ذکر کیا کہ اوتیت خمسن لم یؤتہن نبی قبلی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا اور طہور بنا دیا۔ مسجد کا معنی کہ پہلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو وہ لازمی طور پر مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رخصت عطا کر دی کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، اپنے کھیتوں میں ہیں یا سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مسجد قریب نہیں ہے، تو کسی بھی پاک صاف زمین پہ جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کر لیں تو وہی آپ کی مسجد شمار ہوگی۔ اور طہورہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی میسر نہیں ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو آپ کے لیے لازمی نہیں کہ اس نماز کو آپ مؤخر کریں پانی کے ملنے تک، بلکہ آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تیمم جو ہے، اس کے لیے کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بنیاد پر تیمم کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر آپ سفر میں ہیں، بیمار ہیں، پیچھے اسباب ذکر کیے اس آیت کریمہ کے اندر، تو نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کو پانی نہیں ملا، تو آپ پاک صاف مٹی سے تیمم کر لیا کیجئے۔ اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس پاک صاف مٹی سے اپنے چہروں کا مسح کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تو تیمم کو کس بنیاد پر کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے کہ تلاش بسیار کے باوجود پانی نہ ملے اور نماز کا وقت جا رہا ہو، پہلا سبب۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی بلڈنگ میں پانی ختم ہے تو ابھی اذان ہوئی ہے نماز کے لیے، تو آپ دوسری بلڈنگ سے پانی لے سکتے ہیں، اس صورت میں تیمم درست نہیں ہے جس طرح کہ یہاں کا ماحول ہے۔ یا اگر گھر میں پانی نہیں ہے تو مسجد میں پانی ہے، تو پانی مل سکتا ہے نماز سے پہلے کوشش کر کے، ٹینکر والے کو بھی منگوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ صورت ہے کہ اس صورت میں تیمم نہیں، بلکہ کوشش کی لیکن پانی نہیں ملا اور نماز کا وقت جا رہا ہے۔ دوسرا، یا پانی تو موجود ہے لیکن پانی تک رسائی ممکن نہیں، پانی موجود ہے اور پانی تک رسائی ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو ایک کنواں تو نظر آ گیا، اس میں پانی تو ہے لیکن کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ آپ کو پانی تو نظر آ رہا ہے، سامنے چشمہ ہے، لیکن اس چشمے کے پاس شیر بیٹھا ہوا ہے، وہاں جائیں تو جان کو خطرہ ہے۔ آپ پانی تو ہے لیکن پانی دشمن کے قبضے میں ہے، نہر تو چل رہی ہے لیکن وہاں وہ دشمن کے قبضے میں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک مجبوری ہے کہ پانی نہیں ہے آپ کے پاس۔ یا پھر پانی موجود ہے لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ مریض کو کہ آپ پانی استعمال نہ کریں، آپ کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پانی ہے لیکن بہت ٹھنڈا پانی ہے جس سے انسان کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، اور بالخصوص جب مریض ہے تو، یا اللہ تعالیٰ سب کو عافیت بخشے، زخموں کی وجہ سے پانی کا استعمال کرنا مشکل ہے۔ ایسی صورت میں، یا پانی تو ہے آپ کے پاس لیکن صرف پینے کے لیے آپ سفر میں ہیں،
اگر آپ وہ پانی پی لیں گے تو آپ کو وضو کر لیں گے اس سے، تو آپ کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، اور آگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں جا کر پانی ملے، یا پانی تو ہے لیکن وہ پانی یہ سادہ پانی نہیں ہے، آپ سفر کر رہے ہیں اور وہ ہیں فانٹا کی بوتلیں ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، تو ان کے ساتھ وضو تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ایسی صورتوں میں انسان تیمم کرے، اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے بالاختصار، کہ طریقہ کار یہ ہے کہ دل میں نیت کریں، کیونکہ کوئی عمل نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا، انما الاعمال بالنیات۔ دل میں تیمم کی نیت کریں اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ پاک صاف مٹی پہ ماریں، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لیں، ان میں پھونک ماریں، اور اپنے چہرے پر پھیر لیں، اس طرح چہرے کا مسح کریں۔ پھر لیفٹ ہینڈ جو دایاں ہاتھ ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح مسح کر لیں، تو یہ تیمم ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے جو صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اس کے بعد وہی دعا پڑھ لیں جو وضو کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تیمم جو ہے اس کے بارے میں جس طرح کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جب ان کو ایک دفعہ غسل کی حاجت ہو گئی سفر میں، تو انہوں نے اپنا جسم سارے کا سارا اپنا مٹی کے اندر لیٹ کر مٹی لگا لی، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید اس طرح تیمم ہوتا ہے۔ تو جب واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو عرض کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی اور مسلم کی یہ روایت ہے، انما کان یکفی کا ہاکذا، آپ کو اس طرح کر لینا کافی تھا۔ کس طرح؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک زمین پہ مارے، اور پھر نفخ فیہما، پھر ان میں پھونک ماری۔ مسلم شریف کے اندر لفظ ہے نفدہ، کہ ان ہاتھوں کو جھاڑا، یعنی ہاتھوں میں جھاڑا، پھر پھونک ماری، اور اس کے بعد ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر آپ نے ان کے ساتھ مسح کیا اپنے چہرہ مبارک کا اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی چہرے کا مسح کیا، اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت پر، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر۔ تو یہ آپ نے فرمایا یہی تیمم آپ کے لیے کافی تھا۔ یہ تیمم جو ہے اس کے لیے کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پاک مٹی مومن کا یہ وضو ہے، تیمم ہے، اگرچہ اس کو کئی سال تک 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کرتا رہے تو جائز ہے۔ یہ تیمم جو ہے یہ حد سے اصغر سے بھی ہوگا اور حد سے اکبر سے بھی، یہی طریقہ کار تیمم کا ہے کہ آدمی کو وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز کا وقت ہے تو پانی نہیں مل رہا، وضو کرنے کی حاجت ہے، تو تب بھی اسی طرح وہ تیمم کر لے، تو یہ وضو کے قائم مقام ہے۔ اگر اس کو غسل جنابت کی حاجت ہے، یعنی غسل اس پہ واجب ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بھی پانی نہیں مل رہا یا پانی کے استعمال سے خطرہ ہے بیماری کے بڑھنے کا، تو وہ تیمم کر لے۔ تو یہی تیمم وضو کے قائم مقام بھی ہے اور غسل کے قائم مقام بھی ہے۔ اس تیمم کے ساتھ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ کام جن کے لیے وضو ضروری ہے وہ سارے کیے جا سکتے ہیں تیمم کے ساتھ۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تیمم ہر اس چیز سے ٹوٹ جائے گا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک اضافی چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب پانی مل جائے۔ مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں یا آپ نے گھر میں پانی نہیں ملا، تیمم کر لیا، ابھی آپ کا وہ تیمم برقرار ہے، یعنی وضو ٹوٹنے والا کوئی چیز صادر نہیں ہوئی، لیکن پانی آ گیا، تو پانی آتے ہی اب آپ اگلی نماز اس تیمم کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے لیے وضو کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ جب پانی آ گیا تو وضو باطل ہو گیا، وضو جو تیمم ہے وہ باطل ہو گیا، اب وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے تیمم کیا ہے، یہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، سفر میں ہیں، اگلی منزل پہ پہنچے ہیں، تو وہاں پہ بھی پانی آپ کو نہیں ملا، لیکن آپ کا وہ تیمم برقرار ہے، تو آپ اس کے ساتھ دوسری نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔
تو جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک چیز اضافی کہ جب اگرچہ وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز بھی انسان سے سرزد نہ ہو یا کوئی عارضہ بھی اس کو پیش نہ آئے، لیکن پانی مل جائے تو پانی مل جانے کے ساتھ وضو ٹوٹ جائے، اپنا تیمم باطل ہو جائے گا، اب وضو کرنا لازمی ہوگا۔ یہ تیمم کا مختصر طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔